سوچ ہی سچ ہے، سوچ ہی اصل حقیقت ہے۔ میں وہ ہوں جو میں سوچتا ہوں۔ میرا چمکتا چہرہ یا اداس آنکھیں میری سوچ کی عکاس ہیں۔ میری لٹکتی چال یا اڑتے قدم میری سوچ کا پتہ دیتے ہیں۔ میری سوچ میرا دن برباد اور میری رات کو سکون آسان اور میری نیند کو پرسکون کر دیتی ہے۔ میری سوچ کے ہی اللہ کے ہاں نمبر ہیں۔ برا سوچنے کی پکڑ تو نہیں ہے جب تک وہ سوچ سچ نہ ہو جائے، یعنی عمل میں نہ ڈھل جائے، مگر منفی سوچ والا خود کی زندگی کا کبھی مثبت نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ یہ الگ بحث ہے کہ مثبت زندگی کیا ہے۔ کسی کے لیے تو یہ پیسہ ہے، کسی کے ہاں تعلقات، کسی کے ہاں صحت اور کسی کے ہاں اچھی نوکری۔ مثبت کا مطلب تو مثبت ہے نا، بھلے آپ کچھ بھی کرو، کچھ بھی مانگو۔ اللہ کے ہاں مثبت سوچ کا بھی ثواب ہے، بھلے وہ عمل میں نہ ہی ڈھلے۔ مثبت سوچنے والے کی زندگی الگ ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس سے کوئی بھی روشنی لے سکتا ہے اور من کی آنکھوں سے دیکھنے والے کو نظر آ بھی جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثبت وہی سوچ سکتا ہے جس کی زندگی میں مشکلات نہ ہوں۔ زندہ انسان کے زندہ رہنے کا ثبوت ہیں اس کی مشکلات، اس لیے کہ اللہ نے یہ زندگی امتحان بنائی ہے اور دنیا امتحان گاہ۔ ہم ہر وقت امتحان گاہ میں ہیں اور پرچہ دے رہے ہیں۔ کچھ نتیجے دیکھ بھی لیتے ہیں ہم اس فانی زندگی میں، اور کچھ مالک کائنات آخرت کے لیے اٹھا رکھتا ہے۔ جو نتیجے وہ آخرت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، اس کا ہی انتظار ہم کو منفی سوچ پہ لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ انتظار اور یہ منفی سوچ شیطان کی شکار گاہ بن جاتی ہے۔ ان لمحات سے اللہ کا توکل ہی بچا سکتا ہے۔ سو اب اس کو جانتے، مانتے، پہچانتے ہوئے ڈولنا نہیں ہے۔ آج سائنس بھی کہتی ہے کسی بھی انسان کی سوچ اس سے پہلے اس گھر تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ جا رہا ہوتا ہے۔ ہم ایسے کیسے کہتے ہیں میں آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، لو آپ آ گئے، میں آپ کو کال کرنے ہی والی تھی اور آپ کی کال آ گئی۔ یہ ہے سوچ کا دائرہ اور یہی سچ ہے۔ سوچ ہی کا ایک اور پہلو دیکھیں، کسی کا آنا منفی اور کسی کا آنا مثبت کیوں لگتا ہے؟ کوئی گھر داخل ہوتے ہی بھانپ لیتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ بہت مرتبہ ہمارا بات کو چھپانا ہی سب کچھ کیسے بتا دیتا ہے؟ وہ ایسے کہ ہم سوچ سوچ کی ایک ماحول، ایک فضا تشکیل کر دیتے ہیں کہ کچھ ہے جو کہ الگ ہے۔ سوچ الفاظ کی طرح ہی ہوا میں معلق رہتی ہے، تیرتی رہتی ہے۔ سوچ لفظوں کی مانند ہی ایک حقیقت ہے۔ ہمارا چہرہ کھلی کتاب تو ہے، مگر ہم بھی بلا کے اداکار ہیں، سبھی چھپا جاتے ہیں۔ پھر بھی خوش گپیوں میں کوئی کیسے بھانپ لیتا ہے کہ کچھ تو ہے؟ کھلکھلا کے ہنسنے والے سے کیسے کوئی سوال کرتا ہے کہ خیر ہے؟ یہ نہ کوئی ماورائی طاقت ہے، نہ کوئی کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر انسان کو دوسرے کی انسان کی سوچ سے جوڑا ہے، بھانپ کی رسائی دی ہے، پہرے بھی لگا دیے ہیں۔ آپ ہر سوچ نہیں اچک سکتے۔ دلوں کے جوڑ سے آپ جذبات جانتے ہیں۔ پیار یا نفرت کا گہرا تعلق ہے انسان کی زندگی سے، ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا اور ہم خود کو پہنچاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، سوال ہوتے ہیں، جواب آتے ہیں، سب زبانی کلامی۔ کوئی کہنے سننے والا نظر نہیں آتا، مگر سب ہو جاتا ہے، سب پہنچ جاتا ہے۔ ان بٹوین دا لائنز سب اندر کی لڑائیاں، خود سے خود کے رابطے اور عشق کی داستانیں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ سوچ کا دائرہ بہت وسیع ہے، ہم اس کو سکیڑ بھی سکتے ہیں اور پھیلا بھی سکتے ہیں۔ سوچ کا دائرہ خود تک رکھنے سے انسان بہت بچ سکتا ہے۔ اس لیے ہی اگر کسی بڑے عقل والے، سمجھ والے اور دل والے سے مشورہ لیا جائے تو پہلا سبق جو وہ تلقین کرتا ہے وہ ہوتا ہے اندر کا ٹھہراؤ، دل اور دماغ کا خاموشی کا سفر، یعنی اندر کی گفتگو کو تالا۔ یہ سب تالے آپ کو، مجھ کو مثبت سوچ رکھنے والا بنا دیتے ہیں۔ منفی رجحانات دور کرنے کے لیے ان سے لڑنا نہیں ہے، ان سوچوں کو گزرنے دینا ہے۔ ان پر سوچن دان لگا کر بیٹھ نہیں جانا، نکتے نکالنے کے لیے نہیں۔ منفی رجحانات، منفی بات، منفی سوچ کا ایک ہی نتیجہ ہے، خود کی بربادی اور وقت کا زیان۔ وقت کا سفر تو جاری رہتا ہے، جاری ہی ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، ہمیں ضائع کر دیتا ہے۔ معلوم ہی نہیں پڑنا کب کہار آ جائیں پالکی لے کر اور ہمیں جانا پڑے۔ اس سے پہلے خود کے ساتھ خاموشی کا سفر بہت ضروری ہے۔ سچ کی سوچ کی پیدا ضرور ہے عیش کے لیے،
اس لیے کہ سچ وہی بنتا ہے جو ہم سوچتے ہیں۔ اصل حقیقت سوچ ہی ہے۔ سوچ کے بغیر کسی بات کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایسا سنا ضرور ہے کہ یہ کیا سوچے سمجھے بغیر کا فیصلہ ہے۔ کوئی فیصلہ سوچے سمجھے بغیر کا نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ عمل اتنا جلدی ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے بغیر سوچے ہو گیا۔ اگر نتیجہ مثبت نکل آئے تو میں کہتا ہوں میں نے ہی اس کام کا فیصلہ کیا تھا اور پایا تکمیل تک پہنچا، نہیں تو نہیں۔ دراصل ہماری سوچ ہی ہم کو طاقت دیتی ہے کچھ بھی کرنے کے لیے۔ سوچنے کے بہت سے مثبت پہلو ہیں، لکھنے کے بھی ہیں۔ لکھنا سوچ کو مزید پختہ کر دیتا ہے اور دور سے دیکھنے کا موقع دیتا ہے عمل سے پہلے۔ اگر آپ سوچو کہ لکھا کوئی پڑھ لے گا اور پختہ ہونے سے پہلے یہ بات باہر آ جائے گی، پھر بھی لکھو ضرور، بڑے پھاڑ کے پھینک دو۔ لیکن آپ کی سوچ تو کوئی نہیں پڑھ سکتا نا، کوئی چرا نہیں۔ اطمینان سے کام کرو یا نہ کرو، پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو، اور پھر کوئی کام کرو۔ سوچ ہی اصل ہتھیار ہے، چھپا ہتھیار، جو کسی کی نظر میں آئے بغیر آپ سے بڑے بڑے کام کروا دیتا ہے۔ سوچنے والا مضبوط انسان ہے، سیدھا اور مثبت سوچنے والا۔ سوچنے والے کا اللہ مددگار ہے۔ سوچنے والا خود کی سوچ کی بار بار دہرائی خود کے اندر ہی کرتا ہے۔ میز پر بات کو رکھنے سے پہلے یہی اچھے فیصلے کی طاقت ہے۔ ہماری سوچ ہی ہم کو طاقت دیتی ہے۔ سوچنے والا ہی کھوجتا ہے، سوچ رکھنے والا ہی تبدیلی لاتا ہے۔ مثبت سوچنا مثبت عمل ہے۔